الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا، اللہ کی یہ مقدس کتاب یہ ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے یہ ایک روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے، لیکن صرف ایمان والوں کے لیے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ارشاد ربانی ہے، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے یہ قرآن صرف شفا ہے ایمان والوں کے لیے، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس سلسلے میں جنوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر رہا تھا کہ یہ جن کہاں رہتے ہیں، ان کی رہائش کہاں ہوتی ہے، ان کے مراکز کیا ہیں۔ وہ جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے وہاں پر حقیقت میں ان کے مراکز ہوتے ہیں۔ پھر عورت کا گھر سے تنہا نکلنا، عورت کا گھر سے تنہا نکلنا بھی اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، کسی گلی سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے کوئی خاتون آ رہی تھی، اس کے بعد آپ تشریف لے آئے، وہ شاید بے حجاب تھیں، آپ تشریف لائے اپنے ممبر پر اور صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأة تقبل بصورت شیطان وتدبر بصورت شیطان، یہ عورت جو بے حجاب بغیر پردے کے نکلتی ہیں، ان کے ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں جو اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ کہ شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو آتی جاتی ہیں۔ تو عورت کا گھر سے تنہا نکلنا بھی شیطان ہوتا ہے۔ غیر محرم مرد و عورت کا خلوت اختیار کرنا، تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں ایک مرد ہو ایک عورت ہو، تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ برائی کے ہر دروازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تھا۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس ہو، یعنی شیطان کہاں کہاں اپنا اڈا لگاتا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایسے مجالس، ایسی مجلسیں جہاں پر مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ تقریباً کچھ ایسا ہی جا رہا ہے، بہت سے مقام پر جہاں شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہو، بہت سے مقام پر ایسا جہاں مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، سب کے ٹیبل ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کی نشستیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس مسئلے کی دلیل میں کہ مردوں کی اور عورتوں کی مجلسیں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ الحجرات کی آیت آپ کو ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو،
یہ خطاب ایمان والوں کے لیے ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی مسلمان مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ یہ آداب بیان کیے گئے ایمان والوں کے لیے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کا عزت اور احترام کرے۔ نہ صرف مومن بلکہ قرآن حکیم میں اللہ نے تو اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے سامنے اچھی بات بیان کیا کرو۔ یہاں اللہ نے لفظ مسلم یا مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، للناس کا لفظ ہے۔ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے بات کرو، حسنہ اچھی بات کہو۔ لیکن یہاں پر ایمان والوں کا ذکر خیر کیا گیا ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی ایمان والوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، تفسیر کرنے والوں نے، پھر الگ سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر خیر کیا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، جس طرح کسی یعنی مردوں کی مجلس میں کوئی مرد کسی مومن کا مذاق نہیں، اس کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اسی طرح ایک مومن بھی، ایک مومنہ خاتون بھی کسی عورتوں کی، خواتین کی مجلس میں ہیں، ان کو بھی چاہیے وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ سے بیان کیا، خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ سے بیان کیا۔ نہ مرد اپنے مجلسوں کے اندر کسی کا مذاق اڑائیں، نہ خواتین اپنی مجلسوں میں، خواتین کے مجلسوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں نے یہاں پر لکھا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، یہ بیان یہ چاہتا ہے کہ دونوں کے مجلسیں الگ الگ ہوں، مخلوط نہ ہوں۔ اور جہاں مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں وہاں بھی شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جادو کا علاج کرنے والے، جو جادو کا علاج کیا کرتے ہیں، اس کے جو اہل علم ہیں ان کے نزدیک عورتوں کے کھلے بال ہوں، جیسا کہ آج عام طور پر رواج ہے کھلے بالوں کے ساتھ چلنا، یا لمبے ناخن رکھنا، حقیقت میں یہ ساری چیزیں بھی یہ شیاطین ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے راستے سے رکواتے ہیں۔ پھر ایسا مقام جہاں پر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، شیطان کا کام ہی فساد کرانا ہے، وہاں بھی شیطان موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے تھے، اور صدیق اکبر سے کوئی آدمی منازعہ کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، بیجا بکواس کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے چپ چاپ سن رہے ہیں،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہیں بالکل، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ سنتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، جواب دینا شروع کیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اور جب یہ ان کا مکالمہ بات چیت ختم ہوئی تو صدیق اکبر نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں خاموش تھا آپ میرے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو کہا صدیق اکبر بات یہ ہے کہ جب تک آپ خاموش تھے آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات تھی! اگر کوئی صبر کر لیتا ہے کسی کے سختی پر، اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اس کے جواب دینے کے لیے۔ کہا اے ابو بکر صدیق، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان وہاں آ گیا۔ جب شیطان آ گیا تو میں وہاں سے ہٹ کے چلا گیا۔ تو ایسے مقام پر بھی جہاں لڑائی جھگڑا ہو تو حقیقت میں وہاں بھی شیطان ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے اندر جو منازعات ہوتے ہیں، یعنی جو لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوا کرتی ہیں، حقیقت میں اس کی ایک وجہ شیطان ابلیس لعین بھی ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دو، الگ کرا دو۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، جب کوئی شیطان جا کر بڑے شیطان کے پاس پیش کرتا ہے، آج میں نے میاں بیوی کو الگ کرا دیا، جدا کرا دیا، دونوں میں طلاق ہو گیا ہے، خلا ہو گیا ہے، اچھل پڑتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے۔ ایسے مقام پر بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں جہاں پر لڑائی جھگڑا ہو۔ پھر یہ کہ انسان جو مال کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، حلال سے یا حرام سے، وسوسہ ڈالتا ہے حرام کمائی کی طرف، حلال کمائی سے چھوڑ کر حرام کمائی کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بول لو، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تم بڑے بن جاؤ گے، اچھے مکان کے مالک بن جاؤ گے۔ اور ایسا ہو رہا ہے۔ کتنے ہیں اللہ کے بندے مومن جو حلال طریقے سے کماتے اور حقیقت میں ہیں، لیکن نیک بندے ہمیشہ دنیا میں کم رہے، آج بھی کم ہیں، آئندہ بھی کم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کم ہیں اور ہمیشہ کم رہے۔ اکثر لوگ اللہ کے ناشکر ہیں۔ حرام کے کمائی کرنے والے زیادہ آپ کو ملیں گے، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ پر یہ قرآن حکیم کی آیت نازل کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال حلال ام من الحرام، ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام سے یا حلال سے۔ یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی دور ہے۔ کتنے ہیں حلال کمانے والے؟ بہت کم ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے اللہ کی طرف سے، اور تجارت میں جھوٹ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا امانت دار تاجر، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔